الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج یوم الجمعہ عید المومنین ہے، جمعہ کا دن ہے، اور ہمارے بزرگان دین کا یہ رجحان ہے کہ اگر جمعہ کے دن کی رات، جمعہ کی شب اگر وہ تاخرات ہو تو وہ شب قدر ہو سکتی ہے. یہ ہمارے بزرگان دین کا رجحان ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے 5 راتوں میں، اور ان 5 راتوں میں سے کون سی رات ہے وہ متعین نہیں ہے. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ضرور ہوگی. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک رات بھی شب قدر نہ ہو، 5 راتیں گزر گئی ہوں ایسے ہی، یہ بھی نہیں ہوتا. اور 5 کے 5 راتیں شب قدر ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوگی، باقی 4 اس کے لیے تلاش کرتے رہنا پڑے گا. اور آپ اس سے پہلے بھی یہ بات سن چکے کہ دراصل شب قدر انتہائی عظیم رات ہے، اور وہ رات ایسی ہے کہ اگر کسی کو وہ رات نصیب ہو گئی تو گویا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بھی افضل اس نے عبادت کی، 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے عبادت کی. حالانکہ عبادت تو ہم کر رہے ہیں صرف ایک رات، اور وہ بھی عبادت ایسے کر رہے ہیں کہ یا تو نفل نماز پڑھ کے کر رہے ہیں، یا تو قرآن مجید کی تلاوت سے کر رہے ہیں، یا تو پھر جو ہے ذکر و اذکار کے ذریعے سے کر رہے ہیں، یا پھر کوئی ایسے ہی ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں. یہی عبادت ہے. اور ثواب 87 برس، 87 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. 1000 مہینوں کی تقسیم کی گئی تو 87 سال کچھ ہو رہے ہیں، اتنے سال جو ہے عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے اگر کسی کو یہ رات نصیب ہو جائے. اور میں بھی بتایا کہ ہمارے بزرگان دین کا یہ رجحان ہے کہ اگر طاق راتوں میں سے کوئی رات جمعہ کے دن شب کی رات اگر ہو، جمعہ کی رات اگر ہو تو پھر وہ رات شب قدر ہو سکتی ہے. تو پھر آج تو جمعہ کا دن بھی ہے اور وہی رات ہے اور طاق رات بھی ہے. اللہ کرے یہ رات ہم سب کو نصیب ہو جائے. میرے محترم سامعین کرام، وقت تو ہمارا ہر صورت میں گزرتا ہے. ہم اگر عبادت کے ساتھ گزاریں گے تب بھی ہمارا وقت گزرے گا، کھیلنے کے ذریعے سے گزاریں گے تب بھی ہمارا وقت گزرے گا، یا پھر بیکاری کے باتیں کرنے سے وقت گزاریں گے تب بھی ہمارا وقت گزرے گا. وقت تو ٹکتا نہیں ہے، وقت کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر ایک وقت کا محتاج ہے. اگر وقت کے سامنے ساری دنیا کی دولت لے کر کے بھی کھڑے ہو جائیں تب بھی وقت نہیں ٹکتا. وقت کو گزرنا ہی گزرنا ہے. اسی لیے کامیاب آدمی تو وہی ہے جو وقت کی قدر کرتے ہوئے وقت کو گزارے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرا، وقت کی ناقدری کر کے گزارے گا، پھر اگر ساری زندگی گزر جانے کے بعد خون کے آنسو بھی اگر روئے گا، اور دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو دولت ہے، ساری دنیا کو اگر خزانہ کر دیا جائے تو اس کو ایک طرف کر دے اور وقت کو چاہے تو وقت نہیں مل سکتا. قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیسی تمنائیں کرتا ہے، کیسی آرزویں کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر بتایا گیا کہ کاش مجھے دوبارہ زندگی دی جاتی تو میں پوری زندگی بھی اطاعت میں گزار کر کے آتا، مجھے زندگی کا تھوڑا موقع دیا جاتا تو میں میری ساری دولت کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آتا. ایسی ایسی تمنائیں انسان کرے گا، لیکن یہ تو محال بات ہے، بلکہ ناممکن بات ہے. بچپنے سے جوانی آ جائے پھر جوانی سے بچپنے کی طرف لوٹنا ممکن ہی نہیں ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ بھائی جوانی سے بچپنے کی طرف لوٹے گا؟ کون لوٹے گا؟ کوئی نہیں لوٹ. جب جوانی سے بڑھاپے کی طرف منتقل ہو گئے تو پھر اب جوانی کی طرف لوٹنا ممکن نہیں. سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے لیکن پیچھے آنا ہی ممکن نہیں. زندگی کے موڑ سے جب گزر گئے تو بس گزر گئے، پھر واپس آ ہی نہیں سکتے. تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے
رمضان جیسی دولت ہمیں زندگی میں عطا فرمائی ہے تو اس کی قدردانی بے حد ضروری ہے، اور ان راتوں کے اندر عبادت کرنا، اللہ کو منانا، یہ رات، یہ دن، یہ رات، یہ سب جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت انتظار میں ہوتی ہے۔ اللہ بخشش کے دروازے کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا بندہ مانگے اور اس کی میں بخشش کر دوں، میرا بندہ مجھے مانگے اور میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ بے موسم کی بارش ہوتی ہے، ظالم حکمرانوں کو اللہ ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی انسانوں کے حقوق کو وہ نہیں جانتے، غریب اور مالدار کے حقوق کو وہ نہیں جانتے کہ غریب کیا ہے اور وہ بادشاہ ہے، وہ کسی ملک کا بڑا ہے تو اپنے ماتحتوں کے کیا حقوق ہے اس کے اوپر وہ نہیں جانتا۔ ویسے آدمی کو اللہ بڑے بنا دیتے، وہ ملک کی سربراہی کرتا ہے، ملک کا بڑا بن جاتا ہے۔ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر حکمران کون ہے، ظالم حکمران، بے موسموں کا بارش ہونا، طرح طرح کی بیماریوں کا آنا، یہ سب اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہی ہے عبادت کے لیے۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرما کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کا مقصد بھی اللہ نے بتایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ابھی آپ نے سنا 27 پارے کی آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب میرے بھائیوں، ہم سب کو غور کرنا ہے کہ کل کی رات اور آج کا دن ہماری زندگی سے گزر گیا، تو ہم کل کی رات اور آج کے دن میں عبادت کتنی کیے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے کتنا کام کیے ہیں؟ کیا ہم عبادت میں دن اور رات گزارے ہیں یا پھر معاشی حالت کی فکر میں دن اور رات کو گزارے ہیں؟ معاشی حالت کی فکر کرنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بس صرف عبادت ہی عبادت، کمانا بھی عبادت ہے، روزی روٹی کمانا، روزی روٹی کو حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، جیسے روزہ رکھنا عبادت ہے ویسے ہی کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، تجارت کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں آدمی تجارت کیوں کرتا ہے؟ پیسے کیوں کماتا ہے؟ پیسے اس لیے کماتا ہے آدمی کہ اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ جب وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے گا تبھی تو وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ وہ خود اگر دوسروں کا محتاج رہا، خود اس کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ ہموار نہیں ہے، ساز و سامان نہیں، تو وہ کیسے عبادت کر سکتا ہے یکسوئی کے ساتھ؟ آدمی پیسے کماتا ہی اس لیے ہے کہ خود کی ضروریات کو پورا کر سکے اور اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر سکے، اسی لیے تو آدمی کماتا ہے۔ اور گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنا، بچوں کے آل اولاد کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بھی تو عبادت ہے۔ اسی لیے جب ہم سب کو یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے دن اور رات کیسے گزر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں گزر رہے ہیں یا پھر بیکاری کے اوقات میں جو ہے ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر جو وقت اللہ رب العزت دیے ہیں وہ انتہائی قیمتی ہے۔ الوقت اسمن من الذهب فرمایا گیا، وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ سونا ہو یا جائیداد ہو یا پراپرٹی ہو، آدمی کے پاس وقت ہو تو وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر آدمی کے پاس وقت نہ ہو تو یہ چیزیں کہاں سے حاصل کر سکتا ہے؟ آدمی ہرگز نہیں حاصل کر سکتا۔ اسی لیے یہ جو تاخراتی ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو تھکانا ہے عبادت کے لیے، اپنے آپ کو صرف کرنا ہے عبادت کے لیے، اپنے آپ کو باتوں سے نہیں تھکانا ہے، اپنے آپ کو فون میں دیکھنے کے ذریعے سے نہیں تھکانا ہے، اپنے آپ کو فونوں کے اندر گیموں کو کھیلنے کے ذریعے سے نہیں تھکانا ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو، اپنے پیروں کو تھکانا ہے نماز کے ذریعے سے، اپنی زبان کو تھکانا ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، اپنے ذہن کو تھکانا ہے اللہ کی قدرت پہ غور کرنے کے ذریعے سے، اپنی آنکھ کو مصروف رکھنا ہے قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنے کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی نورانی شے ہے کہ جس کو قرآن کی دولت حاصل ہو جائے اس کو سب کچھ حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ 27 پارے کے اندر ایک آیت ہے اور سورہ طور کے اندر ان عذاب ربک لواقع،
یہ آیت انتہائی عذاب کو بیان کرنے والے کہ اللہ کا عذاب بالیقین واقع ہونے والا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی گزرے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، کفر کے زمانے میں تھے، ابھی وہ کافر تھے۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے اندر کچھ کفار اور مشرکین قید ہوئے، تو ان کو چھٹکارا دلانے کے لیے مکہ المکرمہ سے جبیر بن مطعم آئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ جب وہ آئے تو انہوں نے قرآن کی آیت کو سنا، سورۃ الطور کے جو 27 پارے کے اندر ہے، آپ نے بھی سنا، ان عذاب ربک لواقع، کہ یقیناً اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہے کافروں پر، مشرکین پر، جہنم میں قیامت کے دن اللہ کا عذاب ضرور واقع ہو کر کے رہے گا۔ چونکہ وہ عرب تھے، جب یہ آیت کو سنے تو وہ تو ابھی غیر ہے، ابھی اسلام میں داخل بھی نہیں ہوئے، لیکن عرب ہونے کی وجہ سے قرآن کے مفہوم کو سمجھتے تھے، ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ تو آئے تھے بدلہ لینے کے لیے، اپنے کفار اور مشرکین جو قید ہوئے تھے انہیں حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جیسے ان کے کانوں کے اندر قرآن کی آیت سنی، یہ قرآن کی آیت پڑھی، آپ اسی وقت جا کر کے جو ہے کلمہ پڑھ لے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب انہوں سمجھ گئے کہ میں تو کفاروں میں سے ہوں، مشرکین میں سے ہوں، جب اللہ کا عذاب میرے اوپر آئے گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی یہی آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان بھی نہیں گزرتا تھا، اتنا رعب و دبدبہ تھا آپ کا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے میں اتنا عدل و انصاف تھا کہ ایک ہی کنویں سے بکری اور بھیڑیا بھی پانی پیا کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ عدل و انصاف کا زمانہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ کمزور کے اوپر ظالم بن کر کے ظلم کرنے لگے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت تھی کہ اپنے بدن کے اوپر قیمت کے کپڑے ہوتے تھے، وہ کوئی اچھا لباس، اچھا عمامہ، اچھا ڈریس ان کا نہیں تھا، کوئی عالیشان ان کی گاڑی ہو، کوئی عالیشان ان کا بنگلہ ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ غریب تھے، بلکہ امیر ہونے کی وجہ سے سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے ایسا رعب و دبدبہ دیا تھا کہ شیطان جیسا ملعون مردود جو لوگوں کو بہکانے والا ہے، اس کے اندر بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر کا مقابلہ کر سکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں آ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت تھی کہ آپ دن میں تو لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے، لوگوں کی باتوں کو سنا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان میں فیصلے کیا کرتے تھے، اور رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اور رات میں گلیوں کوچوں کو جو ہے گلیوں اور کوچوں میں چکر لگایا کرتے تھے کہ کوئی مظلوم تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ ان کی لوگوں کی فکر میں، اپنی رعایا اپنے قوم کی فکر میں جو ہے گلیوں کو پھرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ زمانہ سواری کا زمانہ تھا، فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے باہمت آدمی، اتنے بارباب آدمی کہ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی دشمن کے اندر بھی ہمت نہیں ہے، آپ ایسے پگھل گئے کہ گدھے سے نیچے اترے، گھر کے اندر آ کر کے بیمار پڑ گئے، تو 1 مہینے تک آپ بیمار ہیں۔ بس ان کے ذہن میں وہی سوال ہے، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بارباب آدمی تھے کہ کفار مکہ بھی آپ سے ڈرتے تھے، کفار مکہ آپ کے دشمن بھی آپ سے ڈرا کرتے تھے، اسلام کے دشمن بھی آپ سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو دوسرے صحابہ تو چھپ چھپ کے نکلے وہاں سے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی بغیر کسی کو بتائے راتوں رات آپ وہاں سے نکل گئے، کسی کو نہیں معلوم تھا، ہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے نکلے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ان کا حوصلہ، ان کا جذبہ دیکھیے، وہ اعلان کر کے نکلتے ہیں، ہے اگر کوئی ماں کا لال، ہے اگر کوئی ایسا جس کو اس کی ماں نے جنا ہو اور وہ اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو، تو آؤ میرا
پیچھا کرو، آؤ مجھے پکڑ کر کے بتاؤ. یہ کہہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے. کسی کافر کے اندر ہمت نہیں ہے آپ کا پیچھا کرنے کے لیے، حالانکہ اتنے بڑے بڑے انعامات تھے کہ اگر ہجرت کرنے والوں کو پکڑ کر کے لاتے تو اس زمانے میں 100 گاون اونٹنیاں انعام میں دی جاتی تھی. جیسے اس زمانے میں جو سب سے زیادہ دولت سمجھیے زمین کی ویلو ہے، اس زمانے میں سب سے زیادہ سمجھیے 100 ایکڑ زمین ہم انعام میں دیں گے اگر کوئی یہ کام کرے گا. اس زمانے میں گاون اونٹنی کی ویلو اس سے بھی زیادہ تھی، اتنا بڑا انعام تھا. اس کے باوجود بھی کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے بتایا. ویسا باہمت آدمی، ویسے باعزم آدمی جب قرآن مجید کی اس آیت کو سنے تو آپ بے چین ہوں گے. آپ کا ذہن بس ادھر ہی سوال ہونے لگا میرے رب کا عذاب کیسے ہوگا. آگر کے بستر پہ پڑے تو 1 مہینے تک بستر پر پڑے رہے. لوگ آ رہے ہیں آپ کی عیادت کرنے کے لیے، کسی کو نہیں معلوم کہ ایسی کیا بیماری آ گئی، کیا ہو گیا حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ. لیکن وہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، جلیل القدر صحابی تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ایسے صحابی کی یہ کیفیت ہے. اللہ کے عذاب سے اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے. میرے بھائیوں ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. اللہ کا عذاب ضرور آئے گا کفار پر، مشرکین پر، ظالمین پر، اللہ کے نافرمانوں پر. اگر اللہ کے مطیع و فرما بردار بن کر کے زندگی گزارتے ہیں تو پھر اچھا ہے، اگر اللہ کے نافرمان بن کے زندگی گزارتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ضرور آ کر کے پکڑے گا، ضرور آئے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 27 پارے میں سورہ رحمان میں تفصیل کے ساتھ اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا کہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن کو سکھایا. کس کو سکھایا قرآن کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی استاذ نہیں تھا، کوئی پڑھانے والا معلم نہیں تھا آپ کے لیے. آپ کو تو اللہ رب العزت نے خود سکھایا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو خود سکھایا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. پوری دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جو قرآن مجید کا مقابلہ کر سکے. پوری دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر کے بتا دے، قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی آیت بنا کر کے بتا دے جو ان حروف سے ہٹ کر کے ہو. الف سے یا تک جتنے حروف ہیں ان حروف سے ہٹ کر کے کوئی چھوٹی سی آیت تو بنا کر کے بتا دے. کوئی پیدا نہیں ہو سکتا قیامت تک. قرآن کو معجزہ ہے، قرآن کو کلام ہے. اور حافظ قرآن جب قرآن کو پڑھ لیتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سفارش کی دولت سے نوازتے ہیں. وہ 10 ایسے آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، وہ جہنم میں جانے ہی والے ہیں، کوئی ان کے پاس خیر کا عمل نہیں ہے، بالکل وہ جہنم میں جانے والے ہیں. وہ حافظ قرآن آئے گا، اللہ بولیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ میرے پیارے بندے تو جس کی سفارش کرے گا 10 آدمیوں کی، میں اس تیری سفارش کی برکت سے، وہ اس لیے کہ تو نے قرآن مجید کی تلاوت کیا، میرے کلام کو تو اپنے سینے میں بسایا، اسی لیے میں تجھے سفارش کا حق دیتا ہوں. تو جن کو بھی 10 آدمیوں کو منتخب کرے گا میں تیری سفارش کو قبول کروں گا اور جہنم سے ہٹا کر کے جنت میں ڈالوں گا. یہ حافظ قرآن کی عظمت ہوگی. قرآن کو پڑھنے والے کو اللہ رب العزت اتنی بڑی سفارش کی دولت سے نوازے. تو میرے بھائیوں یہ رات ایسی رات ہے کہ اسی رات کے اندر انہی شب لیلۃ القدر ہی کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا. اور قرآن مجید کی نظیر پیش کرنے کے لیے بہت کوششیں کی ہے لیکن نہیں کر سکے. قرآن مجید کے تعلق سے کفار مکہ نے یہ تک کہا کہ یہ ساحر ہے، یہ تو جادوگروں کا کلام ہے. لیکن پھر آخر انہوں نے ماننا پڑا کہ یہ کوئی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا. اگر جادوگر کا کلام ہوتا تو کوئی اور دوسرا جادوگر اس جیسا کلام بنا کر کے بتاتا تھا. قرآن کا چیلنج کیا گیا، کسی نے قبول نہیں کیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا علم الانسان، ہم نے انسان کو قرآن مجید سکھلایا. آپ میں اس سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتایا تھا کہ قرآن کو قبول کرنے کی کسی شے کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی شے کے اندر طاقت نہیں ہے. لیکن اللہ نے انسان کے دل کو منتخب کیا ہے، انسان کے ذہن کو منتخب کیا ہے. اتنا بڑا کلام، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو وہ زبان یاد کر کے بتا دے اتنی بڑی کتاب، کوئی کتاب نہیں ہے قرآن مجید کے علاوہ. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. اور اللہ رب العزت ایسے ہی 27 پارے سورہ رحمان کے اندر فرماتے ہیں
کہ مرج البحرین یلتقیان، آپ نے دیکھا ہوگا فونوں کے اندر کہ سمندر جو ہے ایک جانب تو میٹھا ہے اور دوسری جانب نمکین ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ ادھر سے پانی لوگے تو میٹھا ہوگا، ادھر سے پانی لوگے تو ایک دم نمکین ہوگا، منہ میں بھی نہیں ڈال سکتے، اتنا زیادہ نمکین ہوگا۔ اور دونوں کے درمیان میں اللہ نے ایک پردہ چلایا ہے، نہ پانی ادھر سے ادھر جاتا ہے، نہ پانی ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ حالانکہ آپ ہاتھ ڈالیں گے، آپ جانا چاہیں جائیں گے، محسوس نہیں ہوگا آپ کو، لیکن پھر بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اپنی قدرتوں کو بیان کیا تو اللہ رب العزت جب انسان کو ان ساری قدرتوں کا نظارہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے جنات و انسان کی جماعت، اگر تم چلنے کی، بھاگنے کی سکت رکھ سکتے ہو تو بھاگ کے بتاؤ، میری سلطنت سے ہٹ کر کے بتاؤ، میری حکمرانی سے ہٹ کر کے بتاؤ، میری زمین سے بھاگ کر کے بتاؤ، میرے آسمان سے بھاگ کر کے بتاؤ، کہاں جا سکتے جا کر کے بتاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں جا سکتے، لا تنفذون الا بسلطان، کہیں نہیں جا سکتے، میری سلطنت سے ہٹ کر، میری زمین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، میرے آسمان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، جہاں بھی جاؤ گے میری ہی ملکیت میں ہوگی، میرے پاس ہی آنا ہے، میرے پاس آنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ چاہے آدمی کے مرنے کے بعد اگر اس کو جلا کر کے راکھ کر کے دنیا کے کونے کونے میں کر دیا جائے تب بھی وہ قیامت میں اٹھے گا، اور اگر اس کو زمین کے چاروں کونوں میں اس کو جو ہے دفن کر دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تب بھی وہ قیامت میں اٹھے گا، اور اگر انسان کے ٹکڑے بوٹی 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 کرنے کے بعد بکھیر دے تب بھی وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا، اور اگر ایک سال اس کو دفن کر دے تب بھی وہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ ہر صورت میں اللہ کے پاس اٹھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے آپ پیدا ہو گئے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کسی کو پیدا کیا؟ نہیں، ہم کسی کو نہیں پیدا کر سکتے، نہ ہم خود اپنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایک پانی کے قطرے کے بڑھاتے بڑھاتے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے خود ایک نظام بنایا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ ہم نہیں کرتے کچھ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کا نظام ہے، قانون ہے اللہ کا۔ جب اللہ بنا نمونے کے انسان کو بنا سکتے ہیں تو اس اللہ کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی دشوار نہیں ہے، وہ اللہ آسانی سے زندہ کر لیں گے، اور اللہ وعدہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اٹھنا ہے، وہاں اٹھنے کے بعد اچھے کا عمل اچھا ملے گا، برے کا عمل برا ملے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی سورۃ الرحمن کے بعد 27ویں پارے میں سورہ واقعہ بھی ہے۔ سورہ واقعہ کا دوسرا نام سورۃ الغنی بھی ہے۔ غنی کہتے ہیں بے نیاز کرنے والا، بے نیاز کو غنی کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے غریب نہیں ہے، وہ مالدار ہے، ہر طرح کی چیز اس کے پاس ہموار ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس بنگلہ بھی ہے، اس کے پاس جائیداد پراپرٹی بھی ہے، اچھے سے اچھا لباس بھی اس کے پاس ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، تو وہ آدمی دوسرے کا محتاج کیوں بنے گا؟ وہ آدمی کہلائے گا غنی، وہ آدمی کہلائے گا مالدار۔ ایسے ہی اس سورت کا نام جو کہ سورۃ الواقعہ ہے اس کو غنی بھی نام دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزانہ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں کبھی فاقہ نہیں لاتا۔ آپ بتائیے، قرآن مجید کی تعلیم سے نا واقف، سورۃ الواقعہ کی تعلیم سے نا واقف، قرآن مجید کی آیتوں سے نا واقف، اب ہم بھٹک رہے ہیں روزی روٹی کے لیے، کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں، وہاں کام کر رہے تھے وہاں سے ہٹا رہے تو ادھر پریشان ادھر پریشان۔ میرے بھائیوں، ہم اگر سورہ واقعہ کی کثرت سے تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت اگر کہیں پر ہم سے اونچ نیچ بھی ہو جائے تو اللہ فوراً جو دوسری جگہ انتظام کرتے ہیں، ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اگر ہم کثرت سے، میں بات آگے بڑھی تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی پابندی کے ساتھ چاروں خل کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کو جادو سے، اثرات سے بچاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے دور ہیں، ہم اس تعلیم سے دور ہیں۔ بلکہ اور کھل کر کے میں کہوں تو بہت سارے ہم میں ایسے ہیں، ہمارے بڑے ہو یا ہمارے چھوٹے ہو یا ہمارے نوجوان ہو، کہ چاروں خل اگر کھڑے ہو کر کے سنا دو تو کہے نہیں سنا سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ بھئی آپ چاروں خل کھڑے ہو کر کے سنا دو تو نہیں سنا سکتے۔ تو اتنی جو ہے بری حالت ہے ہماری،
قرآن کی تعلیمات سے بالکل ہم دور ہیں، قرآن کی آیات سے بالکل ہم دور ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید اگر ہم پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے تو دل کے اندر ایک طرح کا نور اترتا جائے گا، قرآن سے محبت ہونے لگے گی، دین سے محبت ہونے لگے گی، اسلام سے محبت ہونے لگے گی۔ میرے بھائیوں، یہ تو آج تاخرات ہے، ایک تاخرات تو جو گزر چکی ہے، یہ دوسری تاخرات ہے۔ ہم سب کو بلکہ ہر رات عبادت سے گزارنا ہے، ہر رات میں عبادت کرنا ہے، بلکہ اس رات میں اس لیے عبادت کرنا ہے کہ ہو سکتی ہے شب قدر ہو اور شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے۔ اب آپ، میں ایک بات اور بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شب قدر متعین تھی، شب قدر متعین تھی، شب قدر کوئی ایسی نہیں تھی کہ 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم نہیں تھا، متعین تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر فلاں رات کو طے ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں ہوگی۔ لیکن چونکہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کے بعد بات بتانے ہی والے تھے کہ شب قدر فلاں رات میں متعین ہوگی، بس 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا جھگڑا ہوا، وہ اپنا مقدمہ لے کر کے سامنے آئے۔ اللہ رب العزت اس جھگڑے کی نحوست سے، اس اختلاف کی نحوست سے آپ کے ذہن سے اتنی قیمتی اور اتنی عظیم بات کو اٹھائے۔ تو جھگڑا اتنی بری چیز ہے، اختلافات اتنی بری چیز ہے۔ اگر ہمارے اندر جھگڑا نہ ہوتا، اختلافات نہ ہوتا، تو یہ اتنی عظیم رات کو ہمیں تلاش کرنے کی نوبت نہیں ہوتی تھی، وہ تو متعین۔ بہرحال اللہ رب العزت کی مصلحت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری عبادت کرتے رہیں، اپنے نامہ اعمال میں ثواب بڑھاتے رہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچ کر کے عبادت کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رات شب قدر ہو، ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمیں مل جائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جب آدمی حقوق العباد کی رعایت کرتے ہوئے ایسی راتوں کے اندر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تو بے شمار جگہوں پر فرمایا کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ یہاں تک فرمائے ہیں، اللہ یہاں تک فرمائے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا، پوری زندگی، اگر فرض کیجئے 60 سال اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیے تو 59 سال پورے کے پورے عیاشی میں اس نے گزارا ہو، اس کو کچھ نہیں معلوم، دین نہیں معلوم، اسلام نہیں معلوم، کفار دشمن بن کر کے اس نے زندگی گزارا ہو۔ اگر بس موت سے پہلے اگر وہ کلمہ پڑھ لے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے اور اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لے تو ہمارے اللہ تو وہ ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ساری زندگی نافرمانی میں گزارے ہیں، وہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، وہ میری مغفرت سے مایوس مت ہو، وہ مجھ سے مانگنے سے مایوس مت ہو۔ میرے بھائیو، کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر کہ مانگنے سے مایوس نہ ہو، یہ نہیں کہنے والا۔ ہم کسی کے سامنے 1 سے 2 مرتبہ ہاتھ پھیلاؤ، وہ بیزار ہو جائے گا، وہ آپ سے بھاگنے لگے گا اور کہے گا آ گیا مانگنے کے لیے، ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ اس کی ہر وقت کی یہی صورتحال ہے، ہر وقت ہاتھ پھیلاتے رہتا ہے، کبھی طرح طرح کی باتیں سننا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے خالق، ہمارے رب، ہمارے رب ذوالجلال وہ ذات ہے کہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، مانگنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ بہرحال یاد رکھنا میری ایک بات کو، ہم کسی بھی حال میں دعا کرو، کوئی دعا کا رد نہیں کرتے، کوئی دعا رد نہیں کرتے، دعا سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ہاں، ہم زیادہ نہیں جانتے آگے کے حالات کو، اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ بعض چیزیں ہمارے لیے خیر ہوتی ہیں، اللہ فوری دے دیتے ہیں، بعض چیزیں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی، ہم مانگ رہے ہیں بار بار اللہ سے، اللہ مجھے وہ ہونا، اللہ میرا وہ کام ہو جانا، لیکن اس کام میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں، اس دعا کو قبول نہیں کرتے اللہ رب العزت، اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب ایک کے حق میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ بجھے بجھے چہرے کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اللہ بولیں گے رک میرے بندے رک جا، دیکھ اپنے دائیں جانب پلٹ کر کے۔ جب وہ دیکھے گا تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ پہاڑ جیسا ثواب ہوگا، وہ پریشان ہوگا کہ ہمارے تعالیٰ میں تو کچھ نیک عمل کیا ہی نہیں، یہ ثواب کہاں سے آ گیا، پہاڑ جیسا ثواب۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ تو نے دنیا میں مجھ سے مانگا تھا اور تیری دعا اس وقت قبول نہیں کی گئی تھی، اس وقت کے لیے اٹھا کر کے رکھی گئی تھی، یہی تیری دعاؤں کا ذخیرہ ہے جس کی وجہ سے تو جنت میں جائے گا۔ اب اس کے حق میں جنت کی ہونے کا فیصلہ ہوگا، اس وقت آدمی کہے گا اے مالک اللہ، کاش آپ میری زندگی میں ایک بھی دعا قبول نہیں کرتے، میری ساری دعاؤں کو اٹھا کے رکھتے تو میرا جنت کے اندر درجہ اور بلند ہوتا،
میرے بھائیوں دعا سے مایوس نہیں ہونا. بہت سے میرے بھائیوں سے ہم یہ بات سنتے ہیں کہ ہم مانگ رہے ہیں مگر کچھ اثر ظاہر نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. یہ غلط سوچ ہے ہماری. ہاں یہ ہماری ایک دم غلط سوچ ہے. اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، اللہ تو خوش ہوتے ہیں مانگنے سے. بالکل جو اللہ سے مانگنا چاہیے. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دوبارہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ تاخراتم کی قدر کریں. رمضان المبارک جو بچا ہوتا ہے اس کی قدر کرتے ہوئے اپنے وقت کو اچھے سے اچھے عمل میں گزارے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.